تو ملت کا انتشار، ملت کا افتراق کم از کم کلمہ طیبہ کے احترام سے باقی رہ سکتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عقیدے، اس کے فیلنگز، اس کے جذبات کا احترام کرے۔ بھائی آپ اعتراض کرتے ہیں تو ایسا اوٹ پٹانگ، ایسا بے معنی، بے مطلب 890 سال کے بعد اسلام کامل ہوا، ہم نے کب کہا، آپ نے کب سنا، کس سے سنا، یہ تو کم سے کم بتاتے۔ یہ تو ایک بلا وجہ کا اعتراض ہوگا۔ اب یہ حرام و حلال کی بات ہے اور برابر وہ کافی شور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے ہر چیز بتا دی، ہر حرام بتا دیا، ہر حلال بتا دیا، اب کچھ باقی نہیں ہے، کوئی اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ حلال ہے وہ واضح ہے، جو کچھ حرام ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جو مشبوہ ہیں، مشبوہ ہمارے شبہ والی ہیں، شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، بہت سی چیزیں۔ تو آپ کی یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ ہر چیز حضور نے بتائی۔ خود حضور فرما رہے ہیں کہ ایک حلال ہے ایک حرام ہے، دونوں واضح ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزیں ہیں جو مشبوہ ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، اور یہ ارشاد یاد رکھنے کے قابل ہے، ارشاد ہوتا ہے جس نے حرام کے خوف سے حلال کو بھی چھوڑ دیا اس نے ایمان کی حلاوت پائی۔ یہ ہے اصول۔ آپ کو ڈاؤٹ ہے یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، آپ نے صرف اس ڈر سے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو اس کو چھوڑ دیا تو آپ نے ایمان کی حلاوت پائی۔ یہ اصول حضور نے دیا، یہ ہے سونے کی کسوٹی۔ آپ نے غور فرمایا، ایک بزرگ کی خدمت میں خربوزہ پیش کیا گیا، وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ حضور نے کبھی خربوزہ نوش فرمایا تھا۔ پھر کچھ دیر سوچتے رہے، لوگوں نے کہا کہ یہ بیل ہے، یہ پھل ہے بیل کا، اس کے حرام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ صرف پھل ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کافی غور کیا، کرنے کے بعد بولے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خربوزہ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، میں خربوزہ نہیں کھاتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایمان۔ آپ غور فرما رہے ہیں، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ حرام اور حلال میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ ہمارے امام نے کس حرام کو حلال قرار دیا؟ نعوذ باللہ، کس حلال کو حرام قرار دیا؟ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا، نعوذ باللہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے اس کو خدا نہ خواستہ حلال قرار دیا، حرام قرار دیا، یا حرام کو حلال قرار دیا۔ ایک مثال تو پیش کیجیے، جب ہمارے امام نے کسی چیز کو جو حضور کے زمانے سے حلال تھی حرام قرار نہیں دیا، کسی چیز کو جو حضور کے زمانے سے حرام تھی اس کو حلال قرار نہیں دیا، تو پھر آپ کا اعتراض ہی بے معنی ہے، بالکل بے مطلب ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے امام نے نعوذ باللہ کسی چیز کو جو حضور کے زمانے میں حلال تھی حرام نہیں کہا، حرام تھی اس کو حلال نہیں فرمایا۔ آپ نے غور فرمایا، اگر مہدوی اکمال دین آیت جو
اعلان کر رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا، آیت بتا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کیا مہدوی اس آیت کا انکار کرتے ہیں؟ آپ نے کہیں سنا؟ قرآن کی آیت ہے اور ہم تو قرآن کے اتباع کے دعوے دار، ہم تو رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنے والے، نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیت کا ہم انکار کریں گے؟ آپ سے یہ بات کس نے کہی؟ یہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ آپ غور فرمائیے، ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کوئی نیا دین لایا؟ شریعت میں کوئی تبدیلی فرمائی؟ کی ہے تو بتائیے۔ آپ اپنی اتباع کرنے والوں کو حکم دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ چاروں امام اہل سنت والجماعت کے برحق ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں مجتہدین کے امام ہیں، ان میں اختلافات ہیں۔ آپ غور فرمائیے، امام مالک کے پاس پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پاؤ سر کا مسح کافی ہے۔ اختلافات ہیں فقہی، آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، امام شافعی کے پاس جہری نماز میں اگر کسی مقتدی نے سورہ فاتحہ کی قرأت نہیں کی تو اس کی نماز درست نہیں، کیونکہ وہ حدیث شریف لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پر عمل کرتے ہیں، یعنی بغیر سورہ فاتحہ کے نماز درست نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مذہب میں مقتدی کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ امام کی قرأت کو سننا چاہیے خاموشی کے ساتھ۔ اذا قرئ القرآن فانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ اس آیت کی بنا پر امام نے یہ حکم نکالا ہے، آپ نے غور فرمایا۔ تو ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو آیت پر عمل کرنے کا حکم دیا، یہ فرمایا کہ چاروں امام برحق ہیں، اگر کسی مسئلے میں ان میں اختلاف ہو تو ان میں سے جس امام کا مسئلہ آیت پر ہو اس کو اختیار کرو۔ تو امام آخر الزمان خلیفۃ الرحمہ بندگی میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کا عالم اسلام پر یہ احسان ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے اتحاد کا یہ راستہ ان کو دکھایا، اتفاق کا یہ راستہ دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ چاروں امام برحق ہیں، اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو جس امام کا مسئلہ عالیت پر ہے، جس میں احتیاط زیادہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ سارے عالم اسلام اس پہ متفق ہو سکتا تھا۔ آپ غور تو فرمائیے، آپ غور تو فرمائیے کہ ہمارے امام نے جو راہ دکھائی ہے وہ عالم اسلام کے اتحاد کی رائے ہے، اتفاق کی رائے ہے۔ تو یہ آپ نے راستہ بتایا، مگر آپ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا، نعوذ باللہ یہ کبھی بھی نہیں فرمایا کہ دین اسلام ناقص ہے، ابھی کامل نہیں ہوا، یہ بات آپ نے نہیں فرمائی۔ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں ماں شریعت نو نیا اڑ، ہم نے نئی شریعت نہیں لائی ہے۔ آپ غور تو فرمائیے، ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کا موقف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ماں مذہب نو نیا اڑ، ہم نے کوئی نیا مذہب نہیں لایا ہے۔